نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم. میرے واجب محترم معزز سامعین بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز با جماعت مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کا دن بروز اتوار بلکہ کل کے دن عالم اسلام ایک عظیم جرنیل سے محروم ہو گیا. دنیا ان کو جانتی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، جب وہ اپنی سیٹ پر تھے، ISI کے سربراہ محترم جناب جنرل امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی سیٹ پر تھے، اس وقت بھی عالم اسلام کے موسم تھے اور پاکستان کے بھی موسم تھے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ اسی طرح عالم اسلام کا درد سینے میں لے کر اور پاکستان کے تحفظ کا درد سینے میں لے کر جب بھی کبھی مشکل وقت پاکستان پر آیا، اندرونی یا بیرونی سازش جس قسم کی بھی ہوئی، اس میں الحمدللہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور باقی جہاں پر لوگ پورا ایک طرف تھا اور جنرل حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ایک طرف ہوتا تھا اور جو صاحب رائے لوگ تھے وہ جنرل صاحب کے موقف کی تائید کرتے تھے الحمدللہ. اور ایک بہت بڑا آسرا تھا پاکستانی قوم کو بھی، عالم اسلام کو بھی. تو وہ کل دماغ کی شریان آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پہنچ گئے. تو ان کے لیے ہم سب مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائیں، کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں. کیونکہ ایسے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں. جرنیل تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن اس طرح کے لوگ بہت کم معاون جڑے ہیں کہ جو قلب کا بھی درد رکھتے ہوں سینے کے اندر اور اسلام کا بھی درد رکھتے ہوں اور ہر باطل حکومت کے خلاف ڈٹ جانا جانتے ہوں. کوئی بھی محال ہو، انہوں نے الحمدللہ باطل حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. پیرانہ سالی کے باوجود، ذوف کے باوجود جب بھی ہم سے ملاقات ہوئی ایسے ہی لگتا تھا کہ بالکل توانا ہیں، نوجوان ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان کی ایج زیادہ ہے یا یہ ضعیف لگ رہی ہیں یا ان کے چہرے سے کوئی نقاہت بھنک رہی ہے. ہر وقت تازہ نوجوانوں کی طرح الحمدللہ ہر تحریک میں انہوں نے حصہ لیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور مرحومین کے جو ورثاء ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں. ہمارا آج کا مجلس ذکر کا جو موضوع ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے، کیونکہ نماز ایک بہت اہم دین کا ستون ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے. چونکہ 5 وقت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی؟ 50. تو جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کام کروائیں کرتے کرتے آپ سب لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ جب 5 رہ گئے انہوں نے فرمایا
اللہ کے نبی ایک چکر اور لگا لیں تو 5 نمازیں 50 سے 5 رہ گئی، تو وہ 5 نمازیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، کامل وضو سے مراد یہ ہے کہ اچھا وقت لے کر مسواک کے ساتھ اور سنت کے مطابق اس میں پانی بھی کم خرچ ہو، وضو کے دوران باتیں بھی نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ وضو ہو رہا ہے اور ہم اس طرح کر رہے ہیں سمیت کہ دنیاوی باتیں بھی ہم کرتے ہیں، دنیاوی باتیں بھی نہ ہوں، اور ہر وضو کو سنت کے مطابق 3 مرتبہ دھویا جائے اور سنت کے مطابق ترتیب کے ساتھ وضو کیا جائے اور مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے۔ فرمایا جو کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا اور ایسے لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کامل وضو کرتا ہے اور اس کے بعد نماز کے لیے چل پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرتے ہوں یا مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو اس کا کتنا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو نماز فرض ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اگر کامل وضو کے ساتھ اور باجماعت نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی فضیلت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ناگواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، دل نہیں جا رہا، پانی ٹھنڈا ہے یا سردی لگ رہی ہے یا شیطان اس انسان پر مسلط بھاری ہے، اس کا دل نہیں چاہتا وضو کرنے کا، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، شوز پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، کسی بڑی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو نیابی آوے سے وہ کہے گا وضو کروں گا تو یہ کپڑے بھی خراب ہوں گے، چھلے بھی پڑیں گے، تو میں وضو نہ کروں، بات دیکھی جائے گی۔ فرمایا کہ ناگواری اور مشقت کے باوجود جو انسان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، پھر فرمایا کہ مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھاتا ہے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی طرف چلتا ہے کہ مسجد دور ہے، لیکن پھر بھی کامل وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف پیدل چل پڑتا ہے اور زیادہ قدم اٹھاتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہی حقیقی عبادت ہے، یعنی کہ دشمنان دین کی نگرانی کرنا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ جس طرح ایک انسان دشمن کے خلاف پہرا دیتا ہے، سرحد کے اوپر دشمن کے خلاف پہرا دیتا ہے، جتنا اس کا ثواب ہے اتنا ہی اس انسان کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک انسان مشقت اور ناگواری کے باوجود وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دور سے مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو اتنا ثواب ہے کہ جتنا پہرے دار کا ثواب ہے۔ وہ پہرے دار جو اسلامی سرحد پر پہرا دے رہا ہے،
دشمنان دین کے خلاف ملک کے سرحد کا دفاع کرتے ہوئے، اسلامی سرحدات کا دفاع کرتے ہوئے جو انسان پہل دیتا ہے جتنا اس کا ثواب ہے، اتنا ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے کا ثواب ہے۔ آگے فرمایا کہ بلند آواز سے اذان دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی صفوں والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور مؤذن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج جب نماز پڑھی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مسجد جگہ پر کھڑے پنکھے کے نیچے کھڑے ہوں، کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو وہاں نہ کھڑے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ جب صف بندی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ انسان جو اگلی صفوں کو پوری کرتا ہے، فرض کرو پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اگر تین بھری ہے، چوتھی میں آگے تیسری میں جگہ خالی ہے یا دوسری پہ خالی ہے یا پہلی میں خالی ہے، جو اس صف کو مکمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اور مؤذن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کی آواز آتی ہے وہ مؤذن جو اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو نماز کی طرف بلاتا ہے، مسجد کی طرف بلاتا ہے اور صدا بلند کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس بڑے رب کی صدا ہے کہ مسجد کی طرف آؤ، کامیابی اسی کے اندر ہے اور خیر بھی اسی کے اندر ہے۔ فرمایا وہ مؤذن جس کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اور جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں، چاہے جاندار ہیں یا بے جان لوگ ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ مؤذن کا کتنا بڑا اجر ہے کہ جب وہ اذان کہتا ہے تو اس کی اذان جہاں تک نماز اذان کی آواز پہنچتی ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان ہو، جاندار ہو یا قبرستان ہو، کوئی بھی بے جان چیز ہو، تو میرے بھائیوں وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے اس کی اذان کی آواز سن کر مسجد میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اذان کے آداب کو پورا کرتے ہوئے کبھی کبھی ہمیں بھی اذان دینی چاہیے، صرف اس لیے سے دینی چاہیے کہ ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سنت ہے، سنت بلالی ہے، وہ سنت سمجھ کر اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان سن کر جو لوگ نماز پڑھیں گے اور جتنا نماز پڑھنے والوں کو ثواب ہے اتنا ہی مؤذن کو ثواب ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 5 نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو درمیانی وقفہ ہے، درمیانی اوقات ہے، وہ کفارہ ہے۔ یعنی ایک نماز اگر ہم پڑھتے ہیں فجر کی، ظہر تک جتنا گناہ صغیرہ ہوئے وہ ہم جتنے بھی ہم صلی اللہ علیہ ہو جائیں، ظہر کی نماز جب کامل وضو کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کبیرہ کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر جب ظہر کی نماز پڑھیں گے عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک،
جتنے درمیان والے اوقات ہیں ان نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی مثال حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ کتنی نہریں؟ 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتی ہے یا پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے، اور اس بار غسل کرنے سے جیسے کہ جسم پر میل نہیں رہتی۔ جب 5 دفعہ ایک انسان غسل کرے گا اس کے جسم پر پسینہ بھی نہیں رہے گا، میل بھی نہیں رہے گی۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعائے استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز فرض پر ادا کرنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 500 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ یہ تو رکن ہم پر فرض ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم عند اللہ مجرم ہوں گے، چونکہ نماز فرض ہے مسلمان پر۔ اس فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کتنی فضیلتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، مسلمان کے لیے رکھی ہیں کہ تم فرائض بھی ادا کرو اور فرائض کے ساتھ ساتھ تم جتنے گناہ کرو گے صغیرہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی معاف فرمائیں گے، اور آپ کا نماز کی ادائیگی اور نماز کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک خشک درخت ہے، خزاں کا موسم ہے، خزاں کے موسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ ٹہنی کو ہلائیں تو جتنے پتے ہوں گے اس پر وہ بے جان ہوتے ہیں، ان کا تنے کے ساتھ یا اس درخت سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے تب بھی پتے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ سے پکڑ کر ہلائیں اس ٹہنی کو یا اس درخت کو تو وہ جتنا کمزور ہوگا تو وہ پتے خزاں کے موسم میں نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کامل وضو کر کے 5 کی نماز پڑھیں گے تو اسی طرح ہمارے گناہ ان خزاں کے پتوں کی طرح گرتے جائیں گے۔ آگے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، جمعہ کی نماز، پچھلی نماز جمعہ تک اور رمضان کے روزے، پچھلے رمضان کے روزے تک جتنے انسان گناہ کرتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا گناہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کیا فرمایا کہ 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، انسان آج جمعہ فرض کرو اس نے پڑھا ہے تو اگلے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ کرے گا تو جمعہ پڑھے گا تو وہ فارغ ہوگا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے بارے میں جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان روزے رکھتا ہے، جب 29 یا 30 روزے وہ رکھے
گا تو اگلے رمضان مبارک تک وہ جتنے صغیرہ گناہ کرے گا فرمایا اس رمضان کے روزے رکھنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ انسان کسی بہانے سے میرے در پر آئے، کسی بہانے سے میرے در پر اپنی جبین نیاز کو جھکائے، کسی بہانے سے میرے دربار پر آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے تو پھر دیکھوں میں کس طرح دیتا ہوں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اعلانیہ بھی مانگ رہا ہے، تنہائی میں بھی مانگ رہا ہے، جنگل کے اندر بھی مانگ رہا ہے، پہاڑوں اوٹ پہ بھی مانگ رہا ہے، سمجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خالی صف کو پورا فرمایا تو اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا پانچوں نمازوں کی پابندی کے لیے درمیان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر سے گر جاتی ہیں۔ کیا فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کے سر پہ اس کے گناہ اس کی خطائیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ کر سب بندی میں شامل ہو جاتا ہے، نماز میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو اپنی جبین نیاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جھکا دیتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ ساری خطائیں سارے گناہ اس کے سر سے گر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں اس سے جھڑ چکی ہوتی ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے لیکن اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس آدمی نے اللہ کے لیے رکوع کیا یا سجدہ کیا تو اللہ اس کے رکوع سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور ایک خطا کو معاف فرما دیں گے۔ کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کی خطا کو معاف فرمائیں گے، اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آگے وہ انسان کہ جب جنگل میں ایک انسان جا رہا ہے وہاں سانس چڑھتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جنگل میں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ اس کا والد ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا استاد ہے، نہ اہل محلہ دار ہے، نہ اس کے دوست احباب ہیں، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہے، کوئی اس کو نہیں جانتے اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ انسان اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ وہ انسان جو جنگل میں جاتا ہے اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، جنگل میں جاتا ہے اور بھیڑیاں چلاتا ہے اور کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں اذان کہتا ہے جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر جب یہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ہم تعالیٰ شان اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں
اور تعجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو نہیں میرا بندہ اذان کہہ رہا ہے، میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ میرے ڈر سے اور میرے خوف کی وجہ سے۔ جب انسان جنگل کے اندر ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، یہ جنگل میں سفر کر رہا ہے، آپ لوگوں نے جنگلات کو دیکھا نہیں کہ جنگل کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم شہری زندگی گزار رہے ہیں، یہ گاؤں میں بھی جنگلات نہیں۔ میں ابھی حال ہی میں ساؤتھ ایسٹ افریقہ تنزانیہ میں میکومی کا جنگل ہے، اور وہ جنگل 400 سے 500 کلومیٹر لمبا جنگل ہے، اس میں جنگلی جانور کھلے پھر رہے ہیں، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، اس میں ہاتھی بھی ہے، اس میں زرافہ بھی ہے، اس میں زیبرا بھی ہے، اس میں جنگلی گھوڑے بھی ہیں، اس میں بھینسیں بھی ہیں، اس میں ہرن بھی ہیں، اس میں باراسنگے بھی ہیں، اس میں مختلف پرندے ہیں، اور اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب نظارے ہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی رب ہے جو اس دھرتی کو چلا رہا ہے۔ جب انسان ایسی مقامات پر جاتا ہے کھلے جنگلوں کے اندر جہاں جانور کھلے پھر رہے ہیں، اور وہاں جب انسان چلتا ہے اور پہاڑوں پر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی رب ہے جو اس دھرتی کو چلا رہا ہے۔ اور ایسے مقامات اس نیت سے دیکھنا چاہیے، اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا نظارے ہیں۔ جب ایسے جنگلات کے اندر نماز کا وقت ہوگا اور آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور تکبیر نماز کے بعد پانی میسر ہوگا تو وضو کریں گے، پانی نہیں تو تیمم کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں یا فرشتوں تم تو کہتے تھے انسانوں کو مت بناؤ، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تسبیح کے لیے کافی ہیں، ذکر اذکار کے لیے کافی ہیں، کہ انسان آپ کی دھرتی پر دنگا فساد کریں گے، یہ لڑائیاں کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے دیکھو فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ انسان کو پیدا مت کرو، یہ وہی انسان ہے جس جنگل کے اندر میرے ڈر سے یہاں اذان بھی کہہ رہا ہے اور نماز بھی کہہ رہا ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کا جنت میں داخلہ طے کر دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف انما الاعمال بالنیات، کہ اس بندے کی خالص نیت تھی، اللہ کے لیے اس نے وضو کیا، اللہ کے لیے تیمم کیا اگر پانی نہیں تھا، اللہ کے لیے اذان کہی اور اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ انما الاعمال بالنیات، کہ خالص نیت کے ساتھ جب اس نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا جنت میں داخلہ طے کر دیا۔ آگے فرمایا کہ نماز کے لیے پیدل آنا اور پھر پیدل جانا اس سے بھی بڑی فضیلت ہے، اس سے بھی بہت بڑے گناہوں کو معافی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مسجد کی طرف چلے جہاں باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، ایک قدم پر اس کی ایک خطا کو مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور آتے جاتے ہوئے اسی طرح معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ کیا فرمایا کہ وہ انسان کہ اس طرف چلے جہاں باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، مسجد ہو یا مصلی ہو یا چند لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہو، جس طرف باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، جو انسان اس طرف چلے گا اس میں مسجد کا نہیں لکھا کہ جس طرف باجماعت نماز ادا ہوتی ہو، چاہے مسجد ہو، مصلی ہو یا کھلا میدان ہو یا ریلوے اسٹیشن پہ جماعت ہو رہی ہے یا کوئی مسافر نماز ادا کر رہی ہے، فرمایا کہ جتنے قدم پیدل چلو گے ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف کریں گے اور دوسرے قدم پر تمہارے لیے نیکی لکھیں گے، اور یہی عمل آتے جاتے ہوگا۔
وہ صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے جن کا گھر مسجد سے دور ہوتا کہ ہم آتے جاتے پیدل آیا جایا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے. بعض صحابہ کرام کے گھر قریب تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. جب مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. کسی نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہم بھی زیادہ اجر ملے. آج دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نیت سے آئیں کہ ایک قدم پر خطا معاف ہوگی اور دوسری قدم پر ہمارے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی. پھر سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی اذان سنتے وقت یعنی جب وہ اذان پڑھ کر فارغ ہو جائے یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کا یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جس نے سجدہ میں 3 مرتبہ رب نے کہا حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سجدہ کی حالت میں 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہا سجدے سے سر اٹھا نہیں پائے گا اور اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت و شکر شکر ہے کہ جب ہم رزق حلال کھائیں گے کیا کھائیں گے؟ لقمہ حلال ہوگا، پڑوسی کا حق نہیں مانیں گے، سود نہیں کھائیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گے. تو پھر یہ ساری فضیلتیں ہیں. اگر ہم سود بھی کھاتے رہے، ظلم و ستم بھی کرتے رہے، پڑوسی کے حق بھی مانتے رہے، راستے پر چلنے والوں کا بھی کرتے رہے، تو پھر میرے بھائیوں ان فضیلتوں سے شاید ہم محروم رہ جائیں. اس لیے جہاں پر عبادات ہے وہاں معاشرت بھی ہے، وہاں معاملات بھی ہیں. عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ عبادت پہ زور دینا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو، لین دین ٹھیک نہ ہو، لین دین ٹھیک ہو، عبادت ٹھیک نہ ہو، عبادت بھی ٹھیک ہو، لین دین بھی ٹھیک ہو، لیکن معاشرت ٹھیک. ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے چھوٹی باتیں کہی اس پر مجھے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو اگلے اتوار کو مجلس ذکر ہوگی، اس میں نماز کا بیان ہوگا انشاءاللہ. ابھی مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی. کیونکہ ہم یہاں پر مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کر قیمتی ٹائم کے لیے آتے ہیں تو ایک ہمارا مشن ہوتا ہے، ایک ہم عنوان لے کر آتے ہیں کیا ہے کہ عبادت کے لیے آتے ہیں. اس کے لیے آتے ہیں کہ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم مذاکرے کے لیے جمع ہوتے ہیں. نہ تقریر کرنا مقصد ہے نہ تقریر سنانا مقصد ہے. یہ حدیث شریف جو پڑھ کر سناتے ہیں یہ مذاکرے کی شکل میں ہوتی ہے. یہ پڑھ کر میں سناتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. ہم نے مذاکرہ کیا ہے اور ہم یہاں اپنا قیمتی وقت لے کر مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر جمع ہوتے ہیں تو ہم عبادت کے لیے ہوتے ہیں. جب عبادت کی نیت سے ہم جمع ہوں گے، ثواب کی نیت سے جمع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا مقصد ہو کے بیٹھنے کا، پھر ہمارا وقت قیمتی بنے گا، بیٹھنا بھی قیمتی ہوگا، آنا بھی قیمتی ہوگا، یہاں سے گھر سے نکل کے جانا بھی قیمتی ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.